رحیم یار خان سے اٹک ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور اب تو ہم یہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں ایک ہونی چاہیے۔ تمام انڈسٹریز برابر ہیں، چاہے سندھ میں لگی ہے، چاہے پنجاب میں لگی ہے، چاہے کے میں لگی ہے، چاہے اپنا بلوچستان میں لگی ہے، ان سب کو برابر یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور اس جو ڈیولوشن کے بعد سے یہ فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ کا میٹر جو پنجاب میں ہے، اس کو وفاق کے پاس واپس جانا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک پورے پاکستان میں کام کرنے پہ نہیں ہونی چاہیے، اور پہلے کی طرح وفاق اس چیپٹر کو اپنے پاس لے اور پورے ملک کو آزاد کریں ہمارے کاروبار کے لیے۔ ہمارا آئین پاکستان اس چیز کا تحفظ دیتا ہے ہر آدمی کو کہ وہ جو سستی آئٹم جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں ان کو خرید کے لے جا سکے، چاہے پولٹری ہے، چاہے چینی ہے، چاہے چاول ہیں، چاہے آٹا ہے، چاہے گندم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پورے پاکستان کو کھلا ہونا چاہیے ہر آدمی کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار سے ہٹ کے ایک جنرل پرسپیکٹو میں اگر جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پچھلے دنوں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے گندم کا ریٹ بڑھا، رکاوٹوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پی کے میں 3,000 روپے کا تھیلا بکا۔ ہمارے پنجاب میں تو ایک فیملی پھر ایک تھیلا استعمال کرتی ہے مہینے میں ایٹ ایوریج 20 کلو کا، لیکن وہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو روز کا ایک تھیلا کھاتے ہیں، ان کی روٹی بھی بڑی ہے، بچے بھی 10-10 12-12، 2 شادیاں، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کا ایک تھیلا روز کا لگتا ہے، وہ 3,000 روپے کا تھیلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90,000 روپیہ انہیں صرف آٹے کی مد میں ایک فیملی کو چاہیے۔ تو کیا حکومت نے کوئی ایسی نئی انسینٹیو دیا ہے کہ منیمم ویجز کی انہوں نے 90,000 روپیہ کر دی ہے بیس لائن؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہی 21-22,000 روپیہ یا جو بھی 23,000 روپیہ چل رہی ہے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی 90,000 روپیہ آٹے کی مد میں خرچے؟ حکومت کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان اور کے پی کے یہ پنجاب سے پسماندہ ہم اس کو گنتے ہیں، ان کے بڑے شہروں کو چھوڑ دیں تو ان کے اندر غربت کا لیول وہ زیادہ ہے۔ پھر یہ وہ ایریاز ہیں جن کے گھروں میں گندم نہیں ہے۔ پنجاب میں 70% نہیں تو 65%، نہیں تو 60% آبادی ایسی ہے جن کے گھر کے دانے ہیں، وہ اپنی گندم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن کے پی کے اور بلوچستان میں میرا خیال ہے چند گھر ہوں گے جن کے پاس اپنے سال کے دانے ہوں گے، ادروائز وہ ڈپینڈنٹ ہیں فلور مل کی گندم اور آٹا کھانے پہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس کریٹ کیا جا رہا ہے، جو آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس کے اندر اس کے بہت زیادہ مضر اثرات سامنے آئیں گے، جو ہمارے وفاقیت اور ہمارے ملک کی جو امن امان ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہوں گے۔ تو ہم حکومت سے جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کائنڈلی اس لیول پہ رکھیں جس میں صرف ٹرانسپورٹیشن کا 100-200 کا فرق ہو۔ یہ 1,000 روپے تھیلے کا پنجاب میں 1,300 کا بکے، وہاں پہ 3,000 کا بکے، تو کیا محرومیت کا احساس نہیں ہوگا؟ بہت بڑا احساس ہے۔ آج سے 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے میری لا منسٹر ہمارے جو تارڑ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے انہیں یہ صوبہ وار پابندی کا بتایا، ہم نے انہیں ڈسٹرکٹ وار جو انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہے اس کی بات کی، اور اتفاق سے اسی دن مشتاق غنی نے جو ہمارے میٹنگ تھی وہ منسٹر صاحب اٹھ کے اسی سینٹ کے اجلاس میں گئے، تو گھنٹے بعد وہاں پہ بھی وہی تقریر ہوئی جو ہم نے انہیں ایگزیکٹ فگر دی تھیں کہ افغانستان میں، ایران میں، انڈیا میں ہم سے کم ہے گندم کی قیمت، آٹا ہم سے سستا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم کے پی کے کھولتے ہیں تو یہ نہ ہو افغانستان چلا جائے۔ تو میں نے کہا جی وہاں پہ تو آلریڈی ہم سے کم ہے، آپ کھولیں تو وہ وہاں سے ادھر ٹریول ہو سکتا ہے، یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ انٹرنیشنل سی روٹ کھولیں، ہمیں جس ریٹ پہ گندم آئے گی آپ کے ملک میں اس سے مہنگی گندم بک رہی ہے، آپ کو باہر سے سستی آئے گی۔ اسی طرح ایران کے اندر بھی یہ کیفیت ہے۔ انڈیا میں لاہور کے بالکل ساتھ ایک بارڈر کے پرلی طرف
گندم کا ریٹ اور ہے اور آپ کے ملک میں زیادہ ہے، اور KPK میں تو پھر بہت بڑا طوفان ہے، بلوچستان میں بہت بڑا طوفان ہے۔ وہ اللہ نے کیا کہ جو ہم نے باتیں کیں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد سینٹ پہ مشتاق غنی صاحب نے ایگزیکٹ ان فگرز کے ساتھ کہ 3000 کا تھیلا، ایک فیملی، باہر کے ریٹس، وہ سارے ڈسکس کیے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ایسوسیشن آپ کی کام کر رہی ہے، اور مٹو صاحب ویسے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، بڑی دل جمی سے کام کرتے ہیں۔ باقی ہمارے سارے ایکس چیئرمین، ریاض اللہ خان ہیں، ملک طاہر حنیف صاحب ہیں، میاں ریاض صاحب ہیں، روف بھائی ہیں، یا جو دوست نہیں بھی یہاں موجود، جتنے لوگ رہ چکے ہیں، چاہے چیئرمین چاہے ایگزیکٹو، وہ سارے ایکٹیو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم ان کے پاس گئے تھے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر کورٹ میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یار آپ کی جائز بات ہے، میں آپ کی میٹنگ CM پنجاب سے کرواتا ہوں، آپ یہ پرسپیکٹیو ان کو سمجھائیں۔ تو یہ جو پرابلم ہے، میں نے کہا جی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 25% لوکل دیں، 75% باہر لے دیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے تک یہ پرمٹ چل رہے تھے، صرف 10 دن کے لیے بند کیے گئے، اور 10 دن کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ 5 دن اور دے دیں۔ تو وہ بتدریج پھر وہ ایکسٹینشن ہی ہوتی گئی، اور اب حکومت چینج بھی ہو گئی ہے تو وہ نہیں کھل سکے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے رائٹ کے لیے کورٹ کا راستہ، سیاسی پارٹیاں بھی تو جاتی ہیں نا، ہمارا بھی تو رائٹ ہے نا، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کا کام ویسے ہی کرواتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارا کام ہوپ فلی ہماری ایک آدھی میٹنگ کے اندر اگر کل ہو گئی تو انشاءاللہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اور ہم سے پہلے ان کی بات CM سے ہو چکی ہوگی۔ باقی جہاں تک معاملات ہیں کوٹے کے، آپ دیکھیں جب 26,000 ٹن پہ ہم آئے تو بیس لائن کہاں آئی؟ اب یہاں پہ ہمیں اٹک اور رحیم یار خان کا ضرور ایشو ابھی بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جو GIT کی رپورٹ اور جو بیوروکریسی جب بیٹھتی ہے وہ یہ بات کرتی ہے یہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں کی ملیں صرف باہر بھیجتی ہیں۔ میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ ہم کہتے ہیں پورا پاکستان ایک کریں، آپ پنجاب چھوڑیں، آپ پاکستان میں ایک پالیسی دیں، جو سندھ میں گندم دے رہے ہیں وہی پنجاب میں دیں۔ اب سندھ میں اس ٹائم 32,000 بوری ایک مل کو کراچی میں دی جاتی ہے، وہ تھوڑی نہیں۔ اسی طرح سندھ انٹیریئر کا انہوں نے الگ سے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر پورا پاکستان کھول دیا جائے تو میرا خیال ہے سب آزادانہ کام کر سکیں گے، اور اس پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نہ تفریق ہوگی، نہ کوئی ریٹ کا ڈفرینس ہوگا۔ ہر آدمی کو جو پنجاب کا رہنے والا ہے، KPK کا رہنے والا ہے، سندھ کا رہنے والا ہے، بلوچستان کا رہنے والا ہے، ایک ریٹ پہ آٹا میسر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈسٹری میں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی لوکل رکاوٹیں ڈیفینیٹلی DFC صاحبان کی طرف سے بہت ساری ہیں۔ 10 تھیلے کا فرق ہے، مل بند کر دوں، 50 تھیلے فلاں دکان پہ کم گئے ہیں۔ یہ چیزیں ہم ڈیلی بیسس پہ فیس کر رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا سٹیپ نہ لینے کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ ہمیں ایک جو پچھلے دنوں میں ایک معاملہ کا فیس کرنا پڑا، تو اس لیے ہم انڈیویجول ہر ڈسٹرکٹ کا الگ الگ سے اپنا سٹینڈ دے کے اس معاملے کو پورا کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-1.5 مہینے کی بات ہے، جہاں اتنا گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور مزید بہتر ہوں گے۔ آنے والے ٹائمنگز میں بھی اگلے سال کی فصل کو اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ جو کل کے اعداد و شمار تھے اس کے اندر پنجاب کی سوئنگ پوری نہیں ہے، اور حکومت پنجاب میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ 50 لاکھ ٹن خریدیں۔ تو اگر آپ 50 لاکھ ٹن وہ خرید لیں گے، مارکیٹ میں کیا بچے گا؟ مارکیٹ میں چھوڑیں گے تو ہم خرید سکیں گے۔ یہ اس حوالے سے پھر مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو جو جس طرح کل پرسوں سے میٹنگز ہماری چل رہی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بن جائے گا۔ جب منسٹر صاحب سے بھی ہوئی ملاقات جو نئے آئے ہیں،
انہیں بھی ہم نے نہ بتایا کہ آپ 30 سے 35 خریدیں، اس کے اوپر مت جائیں، ورنہ آپ کو دوبارہ مئی کے اندر گندم ایشو کرنی پڑے گی جو پچھلے سال تھا۔ لیکن اگر ہم اکٹھے رہیں گے، یونٹی ہوگی، تو ہم کچھ بھی بنوا سکتے ہیں جس طرح پہلے سسٹم تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی، کوتاہی یا غلط فہمی سے کوئی معاملات ہوئے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے اتفاق میں کوئی فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی اس جگہ پہ قائم ہے سارے۔